السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، الحمد للہ یہ مبارک سلسلہ قرآن کریم کے تربیتی پہلو، اللہ کے فضل سے ہم نے اس میں قرآن کریم کی تربیت کی اہمیت، قرآن کریم کی تربیت کی خصوصیت، یہ سلسلہ مکمل کیا۔ اور دوسرا مرحلہ قرآن کریم کی تربیت کے انداز، قرآن کریم نے کس طریقے سے کون سا اسلوب اپنا کر کس انداز میں اپنے ماننے والوں کی، اللہ کے بندوں کی تربیت کی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم نے قرآن کریم کی تربیت کے 5 اسلوب، 5 انداز مکمل کیے ہیں، جن میں سے پچھلے ہفتے جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا التربیۃ بضرب الامثال، مثال بیان کر کے اللہ عز و جل ہماری تربیت بیان کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اس نے قرآن کریم میں کہیں پر مکڑی کی مثال بیان کی، کہیں پر مچھر پسو کی مثال بیان کی، کہیں پر مکھی کی مثال بیان کی، تو یہ انسانی ذہن کو اپنی طرف کھینچنے اور اپنی بات ماننے پر آمادہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور انداز ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تربیت کا چھٹا اسلوب، چھٹا طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے التربیۃ بالعقوبۃ الدنیویہ، دنیا کی سزا دے کر تربیت کرنا۔ اور یہ سزا کہاں کی؟ دنیا کی۔ قرآن کریم ہماری تربیت کرتا ہے تو تربیت دونوں طرح سے کی جاتی ہے، ایک تو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، ہمدردی سے، غمخواری کے ساتھ، سمجھا بجھا کر، منا کر، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سزا کرے تو اس کو، کوئی جرم کرے تو اس کو سزا دے کر، کوئی گناہ کرے تو اس کو سزا دے کر، کہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس سے جرم کیا تھا اس کو سزا ملتی ہے تو دوسرے ہزاروں لوگوں کے لیے وہ عبرت بن جاتا ہے۔ جس آدمی نے جرم کیا اس کو سزا ملی تو وہ دوسرے ہزاروں لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ ایک تو وہ خود بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے اور اللہ عز و جل اسے توفیق دے تو وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور اللہ عز و جل کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ اسے معاف کر کے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کا یہ معاملہ نہ بھی ہو تو دوسروں کے لیے وہ عبرت بن جاتا ہے، اور دوسرا کوئی آدمی اگر اس طرح کے جرم کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی باز آ جاتا ہے اس جرم سے، وہ پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ آیتیں رکھوں گا۔ مثلا زنا کرنا جرم ہے، جرم کبیر ہے، بڑا گناہ، چوری کرنا بڑا گناہ، ڈاکہ ڈالنا بڑا گناہ، تو اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ ان جرائم پر دنیا میں بھی سزا رکھی۔ اور کیوں رکھی؟ تاکہ وہ بندہ جس نے یہ جرم کیا اسے یہ سزا ملی تو وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ کہ آدمی اللہ بچائے اس نے چوری کی، اس کو سزا ملی تو دوسرے ہزاروں لوگ چوری کرنے سے ڈر جائے، معاشرہ آپ کا امن و امان میں آ جائے۔ کیونکہ چوری کی وجہ سے، ڈاکے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے معاشرے کا امن خراب ہو جاتا ہے، بد امنی پھیل جاتی ہے، ڈر، خوف، دہشت پھیل جاتی ہے، بے حیائی، بے غیرتی پروان چڑھتی ہے، لوگ اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اپنی عزت کو لے کر ہمیشہ بے چین اور خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے معاشرے میں امن و امان پھیلانے کے لیے پورے لوگوں کو امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دینے کے لیے کیا کیا؟ جرائم پر دنیا میں بھی سزا مقرر کر دی۔ تو یہ 3 جرائم جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے میں ان کی سزا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا جرم ہے زنا۔ اللہ مسلمان کو محفوظ رکھے، اللہ عز و جل ہم سب کو، ہماری اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کوئی اس جیسا جرم کرنے کے بارے میں نہ سوچے اور نہ اس کے قریب جائے۔ اب دیکھیے، اگر زنا ہو جائے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ صورت ہے، یہ احکام ہیں جو ہم نے نازل کیے، یہ احکام ہم نے آپ کو دیے، آپ کے اوپر ہم نے یہ احکام اتارے، اور اس صورت کے ذریعے ہم نے آپ کو بہت سے وہ احکام دیے جس میں واضح آیتیں ہیں، اور ان احکام کا، ان صورتوں کا، ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ صورت ہے جسے ہم نے اتارا، جس میں ہم نے بہت سے احکام آپ کے اوپر متعین کیے، اور اس صورت میں ہم نے واضح صاف صاف احکام پر مشتمل آیتیں بھی اتاری ہیں تاکہ آپ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، دونوں زانیہ اور زانی، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین، اللہ کی حدود نافذ کرتے ہوئے تمہیں بلا وجہ رحم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے خود اللہ کی حدود پامال کی ہو تو اس کو سزا دینے میں پھر تمہیں بھی کوئی ہچکچاہٹ، تذبذب کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلا وجہ وہاں پر شفقت اور رحم دلی دکھانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی حقیقی معنی میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو بے جھجک، بغیر کسی ہمدردی کے، بغیر کسی محبت اور شفقت کے اللہ کی قائم کردہ حدود نافذ کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان دونوں کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود رہے جو عبرت حاصل کرے۔ اب یہ جرم ہے، سزا کہاں دی گئی؟ دنیا میں دی گئی، یہیں دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ تاکہ ایک تو ان کی بھی تربیت ہو، آئندہ وہ جرم نہ کرے۔ زانی اللہ محفوظ رکھے، کنوارا تھا، بچہ زنا کر لیا، اب اس کو سزا دی جائے، 100 کوڑے لگائے جائے۔ کیوں؟ ایک تو آئندہ وہی جرم نہیں کرے گا، 100 کوڑوں کی سزا بہت سخت سزا ہے، اب اس پر یہ سزا نافذ ہوگی۔ ایک تو وہ خود یہ جرم اب آئندہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا، سوائے کہ جس کی فطرت ہی خراب ہو چکی ہو، اللہ محفوظ رکھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے وہ لوگ جو اس کو سزا پاتے ہوئے دیکھیں گے، جو اس کی سزا کے بارے میں جانیں گے، جو اس کی سزا کے بارے میں سنیں گے، تو اگر ان کے دل میں کوئی چور ہوگا تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دل میں اس طرح کی برائی کی طرف کوئی رغبت ہوگی تو وہ ساری کی ساری رغبتیں برائی سے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے دنیاوی سزا کے ذریعے اللہ عز و جل تربیت کرتا ہے۔ ایک کو سزا ملی، دوسرے محتاط، پر ایک گرا اگلا گرا، پچھلا ہوشیار، احتیاط، خبردار کہ نہیں اس جرم کے قریب نہیں جانا۔ تو اس طرح انسان کیا ہوگا، اب زنا بھی نہیں کرے گا، اور زنا کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا کہ نہیں، اگر میں ان چیزوں کے قریب گیا تو کہیں ایسا نہ ہو میں اس جرم میں دھر لیا جاؤں، اور پھر اللہ محفوظ رکھے دنیا میں یہ سزا جس میں عبرت بھی ہے، جس میں بے عزتی، ذلت اور رسوائی بھی ہے، اس طرح کی سزا اس کو دی جائے۔ یہ ایک مثال۔ نمبر 2، چوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مال، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے روزگار خراب ہو جاتے ہیں، بدامنی پھیل جاتی ہے، امن و امان، انسان اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کو لے کر ہی تو خوف میں رہتا ہے۔ اب عزت، آپ کی عزت محفوظ رہے، اللہ نے زنا کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ کے مال محفوظ رہے تو اللہ عز و جل نے چوری کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ اس طریقے سے بھی بد امنی معاشرے میں نہ آ سکے۔ اللہ عز و جل، ابھی یہ جو آیت پڑھی میں نے، 2 آیتیں، یہ 18ویں پارے سورہ نور کی آیتیں ہیں۔ اب چور کے تعلق سے 6واں پارہ سورہ مائدہ میں دیکھیے اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ چوری کیا، پکڑا گیا،
ہاتھ کاٹا۔ کون سا ہاتھ کاٹا جائے، کہاں سے کاٹا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور پنجہ جو ہتھیلی ہے ہماری، کلائی اور ہتھیلی کا جوڑ اللہ محفوظ رکھ کر مسلمان کی حفاظت کرے، وہاں سے کاٹا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو مخزوم، ایک عزت والا قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت سے چوری ہو گئی۔ بہرحال صحابیاں، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ اب چوری ہوئی تو قبیلے کی عزت کا معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تو صادر ہو چکا تھا کہ اللہ فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرے مرد کرے عورت کرے، دھر لیے جائیں، ہاتھ داہنا ہاتھ کاٹا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ ہو چکا۔ اب مسئلہ تھا قبیلے کی عزت کا، خاندان کی عزت کا سوال تھا کہ سارے عرب میں بدنامی والی بات ہے، تو اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کریں، وہ بھی یہ کہ اللہ کی حد نافذ نہ کی جائے، اتنی بڑی بات کی سفارش۔ لیکن اب کرنا تو تھا، تو اسامہ بن زید بن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا، بعد میں پھر اللہ عز و جل نے کہا یہ سب نہیں چلتا، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا۔ تو ان کے بیٹے تھے اسامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کی ہمت ہم میں تو نہیں ہے، اسامہ ہی کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہیں، آپ ان کو بہت قریب رکھتے ہیں، بہت محبوب رکھتے ہیں۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد نافذ نہ کی جائے اس لیے تم سفارش کرنے آئے ہو؟ اور پھر وہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا جو آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، عربی نہیں تو اردو میں یاد ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اس فاطمہ کی بات ہی کیا ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ اس کی جگہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی جب اللہ کے دین کی بات آئے گی تو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی رشتہ نہیں دیکھا جاتا، جب اللہ عز و جل کی حدود نافذ کرنے کی بات آئے گی تو کوئی رشتہ نہیں، بس ہمارا اور اللہ کا رشتہ، اللہ کو چھوڑ کر ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں ہے اتنی سخت سزا؟ تاکہ ایک تو خود اس کو عبرت ہو، اس کو احساس ہو کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا، پورے معاشرے کو بدعملی میں ڈھکیل دیا اس نے۔ آپ دیکھیے آپ کا یہ پورا یہ علاقہ، یہاں سے آپ چلتے چلے جائیے، بڑا سارا علاقہ اللہ حفاظت سے رکھے۔ ایک دکان میں اگر چوری ہوتی ہے، چور آتے ہیں، شٹر کھولتے، تالا توڑتے اور چوری کر کے لے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے پورا علاقہ خوف و ہراس میں آ جاتا ہے، پورے شہر میں کہ ارے ہمارے یہاں چوری ہوگی۔ اب تمام کے تمام لوگ اپنے مال کو، اپنی دکان کو، اپنے گھر کو لے کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں کسی کی گاڑی چوری ہو جائے، پورے شہر میں خوف، اور گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، گاڑی کی حفاظت کرو، کسی کا لاک نہیں لگتا تو نیا لاک لگوائے گا وہ بیچارہ۔ کیا ہوتا ہے، چوری کی وجہ سے معاشرے میں مال کو لے کر بدعملی پھیل جاتی ہے، ہر شخص خوف زدہ رہتا ہے، معلوم گاڑی کہاں سے چوری ہو جائے، ارے لاک یہ۔ تو اللہ عز و جل نے کیا کہ سزا دو، اس کو سزا دو، اس کو خود عبرت بناؤ، اس کو خود بھی اپنے حال سے عبرت ملے، وہ خود توبہ کرے اور اس کو دیکھ کر دوسرے ہزاروں لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، دھرے گئے تو پھر دنیا مشکل، جو ذلت ہوگی وہ تو ہوگی، اور اللہ بچائے جو دنیاوی سزا ہوگی وہ جس نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اس سے بڑا جرم ڈاکہ ڈالنا، اس میں تو لوگوں کی جان اور مال کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، چور تو مال لے کے جاتا ہے، لیکن ڈاکو جان مال عزت سب کے ساتھ اللہ محفوظ رکھ کے کھلواڑ کر دیتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے کہا اس کو اور سخت سزا دو۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا
او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ دین کے خلاف بغاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کی جان، لوگوں کی مال، لوگوں کی عزتیں پامال کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو سزا ملنا چاہیے۔ کیا سزا ملنا چاہیے؟ ان یقتلوا، تکلیف دہ موت دی جائے، ان کو سختی سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، سولیوں پر سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، داہنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر۔ سوچئے کیسی عبرتناک سزا۔ تو الگ الگ سزا ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ سارے کی ساری نہیں، ان میں سے جو بھی اس حالت کے موافق ہوگی، مناسب ہوگی، حاکم کے فیصلے سے وہ سزا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، قبیلہ عقل یا عرینہ کے کچھ لوگ آتے ہیں، اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، ان کی آبھگت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر مدینے کی آب و ہوا، اللہ نے تو وہاں بہت خیر رکھا ہے، لیکن اب وہ ان کے دل میں چور تھا، گندگی تھی، خباثت تھی، تو ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ مسلمان کو تو راس آتی ہے، مسلمان تو وہاں جینا اور مرنا چاہتا ہے، اب ان کے دل میں ہی گندگی تھی، خباثت تھی، کفر تھا، ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور وہاں بیمار پڑ گئے۔ اب بیمار بھی ایسے پڑے کہ وہاں کی کوئی دوا کارگر نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، فلاں فلاں علاقے میں صدقے کے اونٹ ہیں، وہاں جائیے، آپ لوگ وہاں رہیے، اونٹنیوں کا دودھ بھی پینا اور اونٹوں کا پیشاب بھی پینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ تجویز کیا، ان کو وہاں بھجوایا، وہاں گئے، تگڑے ہو گئے، اچھے خاصے تھے، اونٹوں کا دودھ پیتے رہے، اونٹنیوں کا دودھ پیتے رہے اور پیشاب بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بھجوایا تھا، وہاں جا کے اچھے ہو گئے۔ اب اچھے ہو گئے تو جو کفر تھا اندر وہ باہر آ گیا، جو گندگی اندر نیتوں میں چھپی تھی باہر آ گئی۔ چرواہے کو قتل کیا، اس کی آنکھیں نکالی، ہاتھ پیر توڑ دیے اور اونٹوں کو بھگا لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کرام کو ان کے پیچھے فوراً ان کے تعاقب میں پیچھے روانہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ان کو پکڑ کے لائے، جیسا جرم ویسی سزا۔ انہوں نے ہاتھ پیر توڑے تھے، ان کے بھی ہاتھ پیر توڑے گئے۔ انہوں نے آنکھیں پھوڑی تھی، ان کے بھی آنکھیں پھوڑی گئی، اور ان کو مدینے کے چٹیل میدان میں، پتھریلے میدان میں پھینک دیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی مانگتے تھے مگر ہم میں سے کسی نے ان کو پانی نہیں پلایا۔ سخت ڈاکہ، تم نے ہمارے جو جسم، جو کچھ ظلم کیا، بربریت کی، جو چوری کی، جو ڈاکہ ڈالا، جو کچھ تم نے حیوانیت کی، حدیں پار کی، تو اس کی سزا یہی ہے۔ اس کے بعد پھر امن و امان رہا اور کبھی کسی نے مدینے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے، اور اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم او ينفوا من الارض، ان کو جلا وطن کرو، بھگاؤ یہاں سے، تڑی پار۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں ان کو یہ رسوائی کی سزا ملنا ہی چاہیے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ یہ میں نے 3 جرائم اور قرآن کریم میں ان کی دنیاوی سزائیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ بس ذرا اپنے ہندوستانی معاشرے پر نظر ڈالیں، آدمی زنا کرے کوئی پوچھنے والا نہیں، چوری کرے کوئی دیکھنے والا نہیں، ڈاکے ڈالے کوئی کچھ کرنے والا نہیں، قتل پہ قتل کرتا چلا جائے کچھ ہونے والا نہیں،
دنگے فساد کرتا پھرے، کچھ ہونے والا نہیں. بس 4-6 لوگوں پر یہ اسلامی سزائیں نافذ کر دیجئے، دیکھیے کیسے پورا کا پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے. یہ ہے سزائیں کہ اگر آپ پیار سے محبت سے نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے پاس سزا ہے، ہتھیار ہے ہمارے پاس آپ کو سدھارنے کا. تو انسان کی تربیت ایسے ہوتی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ بچے کو نماز کا حکم دو، ترغیب دلاؤ نماز کی، 7 سال کا ہو جائے، اس پر نماز فرض نہیں ہوئی لیکن اس کی تربیت کرو پیار سے، محبت سے، شفقت سے. 10 سال کا ہو گیا، نہیں پڑھتا نماز، تو پھر مارو اس کو. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی نا اس پر، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. 10 سال میں نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، وہ تو جب بالغ ہوں گے تب ہوگا، ابھی نہیں ہوا. لیکن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ کو اپنے آپ کی ایسے تربیت کرنا، اسلامی سلیقے میں، تہذیب میں ایسے ڈھل جانا ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو اب آپ اس کی فرما برداری کریں. اللہ نے کہا کرو تو آپ کریں، اللہ نے کہا رکو تو آپ رک جائیں. تو اس تربیت کے لیے دنیاوی سزا کا خوف بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر میں ایسا کوڑا لٹکا کر رکھو کہ بچے اس کو دیکھتے رہیں، مارو مت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو مارا نہیں، لیکن لٹکاؤ، کوڑا چاہیے، ڈنڈا چاہیے. آپ کے بچے آپ کی محبت کا بہت سی دفعہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں آپ کو. ماں کی محبت، آپ اپنی ماں کو بیوقوف بناتے ہیں، باپ کی محبت باپ کو بیوقوف بناتے ہیں. تو ڈنڈا رکھو، ڈنڈا، کہ بیٹا ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم کو سب سمجھتا ہے. اگر آپ نے ادھر ادھر کی کوئی حرکت کی تو ہماری محبت ایک طرف اور یہ ڈنڈا دوسری طرف. تو وہ ڈنڈا تربیت کرتا ہے بچے کی. آپ نے مارا نہیں لیکن ڈنڈے کے خوف نے بچے کی تربیت کی. تو اللہ تھوڑی چاہتا یہ سزائیں دی جائیں انسانوں کو. اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، کہا ہے وہ انسان کو بگاڑنا چاہے گا؟ جی نہیں. لیکن اب آپ کا علاج ہی وہ ہے تو کیا کریں؟ آپ کا علاج اگر وہی ہے، آپ نے خود کہا ہمارا علاج ہی ہے، ہم اس کے بغیر نہیں سدھر سکتے، تو پھر آپ کے لیے ہم نے دنیاوی سزا کا طریقہ بھی رکھا ہے. اس سے آپ بھی سدھر جائیں گے اور آپ جیسے ہزاروں لوگ جن کے دلوں میں کسی بھی طرح کا کچرا چور ہوگا وہ لوگ بھی سدھر جائیں گے. آپ دیکھیے عربوں کے یہاں پر سعودی عرب کی مثال لیجیے. اللہ نے ان لوگوں پر کرم کیا، توحید کی برکت ہے، اللہ کی حدود کے نفاذ کی برکت ہے. اللہ عز و جل کی توحید میں بڑی برکت ہے. آپ مسجد میں امن سکون سے بیٹھے، جاؤ درگاہ پہ جا کے 5 منٹ بیٹھ کے دکھاؤ. ایسے نہیں، خوف، دہشت، پریشانی، اضطراب، بھاگو. آپ دیکھو، آزما کر دیکھ لینا. تو توحید میں اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، بہت خیر. اور اس کے بعد لوگوں کو خیر کی طرف لانے اور برائی سے روکنے، جرائم سے روکنے میں، اللہ کے حدود کے نافذ کرنے میں بڑی برکت اور بڑا خیر ہے. آپ یہ حدود یہاں نافذ کر کے دیکھو نا، دیکھو آپ کی ساری عدالتیں کلیئر ہو جائیں گی. 10 لوگ جنہوں نے زنا کیا پھانسی پر لٹکاؤ، ان کو دیکھو باقی کے لوگ رکتے کہ نہیں رکتے. 5 لوگ قتل کے مجرم ہیں، 2 ان کو پھانسی، دیکھو پھر رکتے کہ نہیں رکتے. 4 لوگ جنہوں نے چوری کی ان کے ہاتھ کاٹو، دیکھو آپ. لیکن چونکہ سزا ہونی نہیں ہے، سزا چونکہ ہونی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے انسان اسی برائی کی ندی میں، گٹر میں بہتا چلا جاتا ہے اور اپنے سے ہزاروں کو مزید سمیٹ کر اکٹھا کر کے لے کے چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ عز و جل نے ہماری تربیت کے لیے، ہم کو برائی سے روکنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ ہے التربیت بالعقوبۃ الدنیویہ. دنیا میں سزا دی کہ اب تو بھی رکے گا، سیکنڈ ٹائم، نیکسٹ ٹائم اس برائی کے قریب نہیں جائے گا، اور تجھے اس سزا میں مبتلا دیکھ کر تیرے جیسے ہزاروں لوگوں کو عبرت ملے گی اور وہ بھی اس گناہ کو کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکیں گے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، آپ کی سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سزا کیوں دے رہا ہے؟ جی، سزا اور آزمائش میں، آزمائش کا مطلب ہوتا ہے امتحان. آزمائش کا مطلب ہوتا ہے امتحان، اور امتحان یہ بغیر کسی جرم کے ہوتا ہے.
انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سزا نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں تھیں، ان کے درجات مزید بلند کرنے کے لیے اور ان کو مزید آنے والوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بنانے کے لیے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی آزمائش، امتحان، اور کسی جرم کے نتیجے میں جو ملتا ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ سزا کسے کہتے ہیں؟ جو جرم کی وجہ سے ملے، اور امتحان کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو نکھارنے کے لیے، آپ کو جانچنے کے لیے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے، اس کو ابتلا، آزمائش اور امتحان کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ کوئی بھی عبادت 10 سال کی عمر میں فرض نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج۔ زکوٰۃ کا تعلق تو مال سے ہے۔ کوئی بھی عبادت جو جسمانی عبادت ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، وہ 10 سال کی عمر میں فرض ہے۔ اس کا عمر سے تعلق ہی نہیں، اس کا تعلق کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ عبادات کے فرض ہونے کا تعلق عمر سے نہیں ہے، کیسے ہے؟ بلوغت سے۔ بالغ ہونا وہ تو الگ الگ عمر ہوتی ہے، کوئی 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے، کوئی 15 سال میں بالغ ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ جانے اور وہ بندہ خود جانے کہ کب وہ بالغ ہوا۔ ایک چوری کی ایک مقدار ہے اس کی، 4.25 گرام سونے کے جتنا مال ہونا چاہیے۔ 4 گرام مان لو اس کو گھڑی بھر کو، یعنی اتنا مال اگر ہے تو پھر، یا 1 منٹ فی 3 دراہم، 1 منٹ، 3 درہم، 4 کا 1 گرام سونا، 1 گرام سونا یا کچھ کم زیادہ، 3 درہم کی رقم، تو 10 درہم کا 1 دینار ہوتا ہے۔ 10 ہم اس کو 12 کا مان لو تقریباً، تو 1/4 دینار، 1/4 دینار 1 گرام کا، تو 1 گرام سونا، یعنی اتنا مال ہونا چاہیے کہ اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ چوری کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی محفوظ رکھی ہوئی کوئی چیز کوئی اٹھا لے جائے۔ مثلا ہمارے گھر میں کچھ رکھا ہوا ہے، آپ ہماری اجازت کے بغیر اٹھا لے جائیں۔ ہم نے اپنی گاڑی کہیں پارکنگ میں پارک کی ہوئی ہے، آپ اٹھا لے جائیں، یہ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ کسی نے بھی اپنی چیز کوئی رکھی ہو کہیں پر اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی، آپ اس کو اٹھا لے جائیں۔ لیکن رستے پر گری پڑی چیز ہے، ٹماٹر گرا ہوا تھا، سیب گرا ہوا تھا، تو وہ چوری نہیں ہے، وہ اٹھانا ہے۔ ہوٹل میں جلیبی بن رہی تھی، آپ جا کے اٹھا لے جاتے، یہ چوری ہے۔ لیکن جلیبی زمین پر گری ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، پھینکی ہوئی تھی، تو یہ چوری نہیں ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے کہ آدمی جس چیز کو جہاں محفوظ سمجھتا ہے وہاں اس نے اس چیز کو رکھا تھا، آپ وہاں سے جا کر اس چیز کو اٹھانا ہے، یہ چوری۔ جی تو چوری نہیں کہلائے گی، چوری نہیں۔ آپ میری جیب میں سے ہاتھ ڈالیں گے تو وہ چوری ہے۔ ہاں، یہ سوال دوسرا ہے کہ مثلا اب آپ کو مسجد میں پیسے مل گئے تو آپ اٹھائیے اور لا کر یہاں رکھ دیجئے، جس کے ہوں گے وہ خود ہی لے جائے گا، یا کسی ذمہ دار کے پاس دے دیجیے کہ بھائی مجھے مسجد میں ملے۔ اب وہ ذمہ دار انشاءاللہ جس طرح سے ممکن ہو اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اب راستے میں ملے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اٹھائیے ہی مت، کیونکہ آپ اس کو اس کے مالک تک نہیں پہنچا سکتے۔ ثانیاً آپ کہیں گے وہ ضائع ہو جائے گا، تو پہلی بات ہے کہ وہ آپ کا مال نہیں جس کے ضائع ہونے کا آپ کو دکھ ہو۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ اٹھاتے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں آس پاس کوئی دکان ہو جس کو آپ کو معلوم ہو کہ امانت دار دکاندار ہے، آپ اس کے پاس لے جا کر دیں کہ دیکھ بھائی تیری دکان کے سامنے ہم کو ایک رقم ملی، اب تو اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کریں، مثلا بورڈ لگا دے، مثلا موبائل پر، واٹس ایپ، فیس بک پر ڈال دیے، جو بھی طریقہ اختیار کریں، لیکن وہ آپ کی نہیں ہے تو پہلی بات ہے کہ آپ اٹھائیے مت۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا تو آپ ویسے بھی اس کے ذمہ دار نہیں اس کے ضائع ہونے کے، پھر بھی اگر آپ اٹھاتے ہیں تو پھر اب آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ یا تو اس کو کسی ذمہ دار تک پہنچائیے اور یا تو پھر اس کے مالک تک پہنچائیے۔ تو اس کے مالک کو ڈھونڈنا اگر آپ کے لیے ممکن ہے، مثلا والیٹ مل گیا، اس میں کچھ آئی کارڈ وغیرہ ہے تو آپ پہنچا دیجیے، لیکن والیٹ نہیں، پیسے مل گئے آپ کو اور ایک بڑی رقم ہے، 2، 5، 10 روپے کی تو کوئی بات ہے نہیں، بڑی رقم ہے، تو پھر اب آپ امین مانے جائیں گے، آپ امانت دار ہو، آپ کو اس کی امانت کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر کیا ہے، جو آس پاس کوئی دکاندار ہو آپ اس کو لے جا کر دے دیں کہ بھائی ایسی ایسی ہم کو چیز روپیہ ملا، آپ اپنے ذریعے سے اس کو مالک تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ وہ آپ کی چیز نہیں ہے کہ آپ غریب کو دیں گے۔ اتنی چھوٹی رقم 2، 5، 10، 15، 20 کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر رقم بڑی ہو
ہاں تو پھر آپ کی نہیں ہے کہ آپ غریب کو دیں گے، ہو سکتا ہے وہی غریب رہا ہو. جی نہیں تو یا تو آپ اٹھائیے مت، اور اگر اٹھائے تو وہاں آس پاس کسی کو، کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں سے بندہ ہے جس کو احساس ہو میری رقم گری، تو وہاں آس پاس کے دکان والوں سے پوچھتا ہے وہ کہ ایسا ایسا آپ نے دیکھا کیا. جی مسجد میں سے چپل چوری نہیں ہوتی. چوری، اب میں نے اپنی چپل وہاں رکھی جہاں آپ نے مجھ سے کہا رکھو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے مجھے وہ جگہ دی نا چپل حفاظت سے، میں نے سڑک پر بھی، سڑک میں تو نہیں چھوڑا نا، تو وہ چور کہلائے گا جسے چپل چرائی. جی اللہ ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے ہم، وہ اتنا وہاں تک نہیں پہنچا نصاب تک، لیکن وہ چور ہے. ہر گناہ پر تو سزا نہیں ہے، بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سے گناہوں کو خود ہی معاف کر دیتا ہے. آپ نے وضو کیا گناہ معاف ہوئے، آپ نے نماز پڑھی گناہ معاف ہوئے، آپ نے حج کیا گناہ معاف ہوئے. تو بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے معاف کر دیتا ہے. لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر دوسروں کے ساتھ کیے گئے جرائم، تو ان کی سزا کسی نہ کسی شکل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو دنیا میں سزا مل جائے اور وہ مسلمان ہے تو اس کی یہ سزا کفارہ ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کو دنیا میں سزا نہیں، صرف ہندوستانی معاشرے میں یہاں سزا ممکن نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ توبہ کرے، اس کی توبہ سچی ہو، تو اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اگر سزا دینا ضروری ہوا تو اللہ وہاں سزا دے گا، اور اگر اس نے سچی توبہ کر لی تھی تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. اللہ کیا جس کا مال چوری ہوا، ہاں جی جی جس کا مال چوری ہوا نا جی، اس کو تو بھرپور اجر ملے گا. کانٹا چبھے تو اجر ملتا ہے، سر میں درد ہو تو اجر ملتا ہے، حال اور مستقبل کی کوئی فکر آپ کو لاحق ہو گئی تو اس پر اجر ملتا ہے. وہ تو بڑی چیز ہے. اللہ نہیں ٹھیک ہے، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے غیر ارادتی، ہم ارادہ نہیں کیا تھا لیکن ہو گیا، تو بہرحال اس کو تکلیف پہنچی تو آپ اس سے معافی مانگ لیجیے. تکلیف پہنچی نا آپ کی ذات سے اس کو، تو آپ اس سے معافی مانگ لیجیے. نہیں تو پھر کہیے اللہ مجھے معاف کرے، اس بندے سے مجھ سے کوتاہی، تو پھر آپ اللہ سے کہیے اللہ غلطی ہو گئی، میں نہیں چاہتا تھا، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. مگر انسان کہ میں نے 4 کو ٹھوکر مار کے آیا، نہیں وہ غلط ہے. آپ شرمندہ ہوئیے اللہ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی، میں جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.